الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. اب صرف اسلام ہی کامیابی کا راستہ ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. جو دین کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا. اسلام کو بتانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور پھر سب سے آخر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی نہیں ہے. جب آپ کے بعد کوئی نہیں ہے تو آپ کا پیغام کس کے ذمے ہے؟ تو میں نے 3 حدیثیں خطبے میں پڑھی جن کا خلاصہ ہے کہ یہ پیغام اب دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمے ہے. اور بلغوا عنی ولو آیا، اس کا جو مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آیت بھی آتی ہے، یعنی ایک بات بھی میرے دین کی آتی ہے، آگے پہنچاؤ. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تمہاری ہمت ہے، تھوڑی ہمت والے ہو تو بھی کرو، اور زیادہ ہمت والے ہو تو بھی کرو. ہر آدمی تو سال نہیں لگا سکتا، میرے جیسا آدمی تو سال نہیں لگا سکتا، ہر آدمی 7 مہینے نہیں لگا سکتا. تو میرے نبی نے کہا جتنا جس کے بس میں ہے. ایک معذور آدمی بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس حدیث میں یہ پیغام ہے کہ تو بھی اللہ کی بات سناتا رہے اور کہتا رہے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو اڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. یہ اس امت کی شان ہے. پیغام کیا پہنچانا ہے؟ سب سے پہلا پیغام پہنچانا ہے کہ لا الہ الا اللہ،
ایک اللہ کے آگے جھکو جو سارے خزانوں کا مالک ہے اللہ، جو ساری کائنات کا مالک ہے اللہ، جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے اللہ، لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا مالک ہے اللہ، وما فی الارض، زمین کا مالک ہے اللہ، وما بینہما، اس کے جو درمیان ہے اس کا مالک ہے اللہ، وما تحت الثری، جو زمین کے نیچے ہے اس کا مالک ہے اللہ، رب المشرق والمغرب، جو کچھ مغرب میں ہے اس کا مالک ہے اللہ، جو کچھ مغرب میں ہے اس کا مالک ہے اللہ، رب المشرقین و رب المغربین، جو کچھ شمال جنوب میں ہے، دو مشرق دو مغرب میں ہے، اس کا مالک ہے اللہ، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، چاند کا مالک ہے اللہ، سورج کا مالک ہے اللہ، ستاروں کا مالک ہے اللہ، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کو چلانے والا ہے اللہ، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کو گھٹانے اور بڑھانے والا ہے اللہ، الم نجعل الارض مہادا، زمین کا فرش بچھانے والا ہے اللہ، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیل بنانے والا ہے اللہ، وخلقناکم ازواجا، مرد عورت بنانے والا ہے اللہ، وجعلنا نومکم سباتا، نیند لانے والا ہے اللہ، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو اندھیرا دینے والا ہے اللہ، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو اجالا دینے والا معیشت دینے والا ہے اللہ، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور سات آسمان کا مالک ہے اللہ، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اس میں سورج کو چمکانے والا ہے اللہ، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی برسانے والا ہے اللہ، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، کہ میں تمہارے لیے اس میں سے غلے پھل پھول نکالوں، یہ سب کا شہنشاہ ہے اللہ، زمین پر مالک اللہ، آسمانوں کا شہنشاہ اللہ، ہواؤں کا شہنشاہ اللہ، بادلوں کا شہنشاہ اللہ، جنات کا شہنشاہ اللہ، فرشتوں کا شہنشاہ اللہ، جبریل کا مالک اللہ، اسرائیل کا مالک اللہ، میکائیل کا مالک اللہ، اسرافیل کا مالک اللہ، عرش کا مالک اللہ، لوح محفوظ کا مالک اللہ، تقدیر کا قلم جو چلا اس کا مالک اللہ، کرسی کا مالک اللہ، آسمان پر ایک ایک، ثم استوى الى السماء وهي الدخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ آسمان ایک، بچے بیٹھ جاؤ، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ، اب سب میرے بچوں کی طرف بیٹھ جاؤ، کھڑے نہ رہو، دیکھو میں منت کر رہا ہوں، بیٹھ جاؤ، مجھے دیکھنا ضروری ہے، میں ایک عام انسان ہوں، پیچھے لوگوں کو مشکل ہوگی، بیٹھ جاؤ پلیز اللہ کے واسطے۔ پہلا تعارف کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے پہلا تعارف۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیش ہوتے ہیں وہ آگ کی تلاش میں، تو آواز آتی ہے انی انا ربک، پہلا تعارف میں تیرا رب ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں کل کائنات کا رب ہوں، قل اعوذ برب الفلق، میں شمسی قمری نظام کا رب ہوں، قل اعوذ برب الناس، میں پوری دنیا کے انسانوں کا رب ہوں، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ساری کائنات کا رب میں اللہ ہوں۔ پتنگے کو کھلاتا ہے اللہ وہ رب ہے، پروانے کو کھلاتا ہے اللہ وہ رب ہے، کیڑے کو کھلاتا ہے وہ رب، وہ اللہ وہ رب ہے، وہ سانپ کو بھی رزق پہنچاتا ہے وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے،
عقاب کو جھپٹ دیتا ہے وہ اللہ ہے، سانپ کو پھنکار دیتا ہے وہ اللہ ہے، ہرن کے نافے میں مشک بھرتا ہے وہ اللہ ہے، گائے کے تھنوں میں دودھ بھرتا ہے وہ اللہ ہے، اور وہ رب ہے۔ رب اور اللہ کو میں ساتھ چلا رہا ہوں۔ درختوں سے پھل نکالتا ہے وہ رب ہے، وہ اللہ ہے۔ بادل اٹھاتا ہے وہ رب ہے، وہ اللہ ہے۔ الم تر ان اللہ یزی صحابہ، دیکھتے نہیں ہو بادل کو تیرا رب کیسے اٹھاتا ہے۔ ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتری الودق یخرج من خلالہ، بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے میرا اللہ، انہیں تہ بتہ لگاتا ہے میرا اللہ، اس میں پانی بھرتا ہے میرا اللہ۔ انا سببنا الماء صبا، پھر بارش کا قطرہ قطرہ برساتا ہے میرا اللہ۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑتا ہے میرا اللہ۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، پھر پھل پھول غلے چارے نکالتا ہے میرا اللہ۔ والجبال اانتم اشد خلقا ام السماء، تمہیں بنانا مشکل ہے، تم بڑی مخلوق ہو کہ آسمان؟ زمین کا بنانے میرا بنانے والا اللہ، آسمان کا بنانے والا میرا اللہ بنا، میرے اللہ نے بنایا۔ رفع سمکہا، اس کی چھت کو اٹھایا، فسواہا، اسے برابر کیا، واغطش لیلہا، اور اس میں رات لایا، اغطش لیلہا، اس میں اللہ تعالیٰ رات کو لے کر آیا، اللہ تعالیٰ اس میں دن کو لایا، پھر زمین کی طرف متوجہ ہوا۔ والارض بعد ذلک دحاہا، پھر زمین کو بچھایا۔ والجبال ارساہا، پھر پہاڑوں کو گاڑا۔ متاعا لکم ولانعامکم، میں اور آپ پوری دنیا کے کلمہ گو، ہمارا پہلا وظیفہ ہے کہ 6.5 ارب انسان نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے۔ ہم نکلیں اللہ کی راہوں میں، یا بیٹھے ہوں گھر میں، یا بیٹھے ہوں دفتر میں، یا بیٹھے ہوں دکان پر، یا بیٹھے ہوں کسی ریڑھی پر، ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ کے نغمے بول۔ کیوں کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل فيها وما يعرج، ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ تسبیح پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ تیرنے کو، صبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ تیرنے والا کیا کرتا ہے؟ جب تک آخری کنارہ نہ آئے وہ بیٹھتا نہیں، اسے تیرنا ہے۔ سبحا، میرا اللہ کہتا ہے جب تک قیامت قائم ہے، قائم نہیں ہوتی، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے اور پڑھتی رہے گی۔ یہ جو ستون ہیں یہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ ممبر ہے یہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، بارش کا قطرہ قطرہ اللہ کے لیے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ہوا کی لہر کا ایک ایک ذرہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، درخت کا ایک ایک پتا اللہ اللہ کہہ رہا ہے، درخت کے پتوں کی رگوں میں چلنے والا پانی اور اس پانی کا ایک ایک قطرہ اور ایک ایک قطرے کا مالیکیول وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، صحراؤں کا ایک ایک ذرہ وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، جنگلوں کے درخت وہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، جڑوں کے ریشے، ریشوں کے آگے ریشے، سب اللہ اللہ۔ اللہ تمہیں سنا دے تو ہمارے کان پھٹ جائیں، ہمارے کلیجے پھٹ جائیں۔ اس نے خاموش تسبیح ہمیں کہا بولو اونچی، بولو میرے نام کو، بولو میرے نام کو۔ باقی کائنات سے کہا یاد کرتی ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر شے تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ سانپ کی پھونکار نہ سمجھو وہ اللہ اللہ کہتا ہے، شیر کی ہاتھی کی جنگار نہ سمجھو وہ اللہ اللہ کہتا ہے، شیر کی دھار نہ سمجھو وہ اللہ اللہ کہتا ہے، کوئل کی کوک نہ سمجھو وہ اللہ اللہ کہتی ہے، بلبل کا نغمہ نغمہ نہیں وہ اللہ اللہ کہتی ہے، زمین کا ذرہ ذرہ وہ اللہ اللہ کہتا ہے، سمندروں کی لہریں وہ اللہ اللہ کہتی ہیں، اس پر بننے والے بلبلے وہ اللہ اللہ کہتے ہیں، ان بلبلوں سے پھٹ کر جو چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات
اوپر اٹھتے ہیں وہ اللہ اللہ کہتے ہیں، پتھر پہاڑ اللہ اللہ کہتے ہیں، جنگل اور دریا اللہ اللہ کہتے ہیں، آبشاریں اور جھرنے اللہ اللہ کہتے ہیں، چشمے اور دریا وہ اللہ اللہ کہتے ہیں، ندیوں کے جو موڑ آتے ہیں اور اس میں جو پتھروں سے ٹکراؤ ہوتا ہے اس سے پانی کا شور اٹھتا ہے، وہ شور نہیں ہے، وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زمین کہے اللہ اللہ، آسمان کہے اللہ اللہ۔ جس کو کل کائنات نے یاد کی اسے میں نے آپ نے بھلا دیا۔ میں 15 منٹ میں اللہ کی تعریف کیا کروں گا؟ ایک آیت سے سمجھو، لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر پوری دنیا کے 7 سمندروں کو سیاہی بنا دو، سیاہی بنا دو، سیاہی بنا دو۔ لو کان البحر مدادا، تم پورے سمندروں کو سیاہی بناؤ، پورے درختوں کو قلم تم نہ بناؤ، اللہ کہتا میں بنا کے دوں گا، سیاہی تم نہ ڈالو، اللہ کہتا میں سیاہی بناؤں گا۔ پھر آ جاؤ، آج کے 7 ارب آ جاؤ، مر جانے والے کھربا کھرب آ جاؤ، آنے والے ارب کھرب جتنے ہیں آ جاؤ، اور یہ لو قلم اور یہ لو کاغذ اور یہ لو علم، میں تمہارے قلم پہ علم اتاروں گا، تمہارے دماغ میں علم اتاروں گا، تمہارے دل پر علم اتاروں گا، میں کہوں گا لکھو میری تعریف، لکھو۔ پھر میں جنات کو بلاؤں لکھو میری تعریف، وہ لکھیں گے، وہ تھک جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا فرشتوں کو بلاؤ لکھو میری تعریف، وہ لکھیں گے، وہ عاجز آ جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا ملائے اعلیٰ بڑے فرشتوں کو بلاؤ، وہ آئیں گے، وہ لکھیں گے، وہ تھک جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا جبریل آ جا، میکائیل آ جا، اسرائیل آ جا، اسرافیل آ جا، میری تعریف لکھو، وہ لکھیں گے، وہ تھک جائیں گے۔ پھر نبیوں سے بڑا علم ہوتا ہے، فرشتوں سے بڑا علم ہے نبیوں کا، میں نبیوں کو بلاؤں، آؤ یوشع، آؤ شعیا، آؤ نوح، آؤ ابراہیم، آؤ عیسیٰ، آؤ موسیٰ، آؤ لوط، آؤ آدم، آؤ ادریس، آؤ اسماعیل، آؤ اسحاق، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یعقوب، اے یوسف تو بھی آپ علیہم الصلوات و تسلیمات، آؤ 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 آؤ۔ یونس بھی آئے، شعیا بھی آئیں، ادریس بھی آئیں، عیسیٰ بھی آئیں، موسیٰ بھی آئیں، اور ابراہیم بھی آئیں، اور نوح علیہ السلام بھی آئیں، اور شیس بھی آئیں، سارے 1,24,000 انبیاء آئیں۔ آؤ بیٹھو لکھو میری تعریف لکھو، وہ لکھیں، وہ تھک جائیں۔ پھر میں رسولوں کو بلاؤں 313، وہ آئیں، وہ لکھیں، وہ تھک جائیں۔ پھر میں بلاؤں اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے محمد، اے میرے احمد، اے میرے ماہی، اے میرے حاشر، اے میرے عاقب، اے میرے فاتح، اے میرے خاتم، اے میرے ابو القاسم، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے میرے شاہد، اے میرے مبشر، اے میرے نذیر، اے میرے داعی، اے میرے پیارے، آجا آپ بھی آ جائیں، آ جائیں کہ آپ سے بڑا میں نے کائنات میں کوئی علم والا بنایا نہیں، ماں نے جنا نہیں، ایسا حسن کسی کو ملا نہیں، ایسا جمال کسی کو ملا نہیں، ایسا کمال کسی کو ملا نہیں، ایسی بلندی کسی کو ملی نہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے حبیب آئیے، یہ لے یہ قلم یہ کاغذ، لکھیں، آپ بھی لکھیں۔ تو میرے نبی نے لکھا، میرے رسول نے لکھا، میرے ہادی نے، میرے مہدی نے، میرے اللہ اپنے نبی کو رؤوف بھی کہتا، رحیم، انہوں نے بھی لکھا،
اور رسولوں نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، نبیوں نے لکھا، انسانوں نے لکھا، جنات نے لکھا، علماء نے لکھا، شعراء نے لکھا، ادیبوں نے لکھا، خطیبوں نے لکھا، حفاظ حدیث نے لکھا، حفاظ قرآن نے لکھا، فلسفیوں نے لکھا، اور لکھتے گئے اور لکھتے گئے. کس بات کو؟ اللہ 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 اللہ. کس بات کو؟ تو کیسا ہے؟ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، الملک ہونے میں، القدوس ہونے میں. تو کیسا ہے؟ العزیز ہونے میں، الجبار ہونے میں، المتکبر میں، المہیمن میں، العزیز میں، الجبار میں، المتکبر میں. تو خالق کیسا ہے؟ تو مالک کیسا ہے؟ الرزاق کیسا ہے؟ الفتاح کیسا ہے؟ العلیم کیسا ہے؟ القابض کیسا ہے؟ الباسط کیسا ہے؟ الخافض کیسا ہے؟ الرافع کیسا ہے؟ المعز کیسا ہے؟ المذل کیسا ہے؟ السمیع کیسا ہے؟ البصیر کیسا؟ البصیر کیسا؟ الحسیب کیسا ہے؟ الجلیل کیسا ہے؟ الرقیب کیسا ہے؟ الحسیب کیسا ہے؟ الشہید کیسا ہے؟ الباعث کیسا ہے؟ الرقیب کیسا ہے؟ الوکیل کیسا ہے؟ القوی کیسا ہے؟ المتین کیسا ہے؟ الولی کیسا ہے؟ الحمید ہونے میں کیسا ہے؟ المحصی مبدی کیسا ہے؟ مبدی معید کیسا ہے؟ محیی ممیت کیسا ہے؟ واجد و ماجد کیسا ہے؟ واحد و احد کیسا ہے؟ قادر مقتدر کیسا ہے؟ مالک الملک کیسا ہے؟ ذو الجلال والاکرام کیسا ہے؟ العفو الرؤوف کیسا ہے؟ البر التواب کیسا ہے؟ المنتقم کیسا ہے؟ الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. علم کیسا ہے؟ البر التواب کیسا ہے؟ ہاں الرحیم کیسا ہے؟ الرؤوف کیسا ہے؟ اور ذو القوت المتین کیسا ہے؟ منتقم کیسا ہے؟ تواب کیسا ہے؟ رشید کیسا ہے؟ صبور کیسا ہے؟ حنان کیسا ہے؟ منان کیسا ہے؟ اللہ اللہ. صرف اس کی کبریائی لکھ دو. میں تو 99 نام بول گیا. صرف اس کی کبریائی پہ قلم اٹھا دو، اس کے واحد ہونے میں قلم اٹھا دو. سب محتاج وہ غنی، سب فقیر وہ غنی، سب غلام وہ بادشاہ، سب مرتے ہیں وہ زندہ. سب کو زندگی ملتی ہے، وہ زندگی لینے سے پاک ہے، کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے، سلاتا ہے سونے سے پاک ہے، مارتا ہے مرنے سے پاک ہے، دیتا ہے لینے سے پاک ہے، پہناتا ہے پہناوے سے پاک ہے، شکل دیتا ہے شکل سے پاک ہے. ساری دنیا کے خزانوں پر اس کی مہر لگی ہوئی ہے. اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے. قل هو اللہ احد، وہ اکیلا اپنی ذات میں ہے. اللہ الصمد، کو سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. کون کر رہے ہیں؟ فرشتے. کون کر رہے ہیں؟ جبریل. کون کر رہے ہیں؟ میکائیل. کون کر رہا ہے؟ اسرافیل. کون کر رہا ہے؟ اسرائیل. کون کر رہا ہے؟ ملائے اعلیٰ کے بڑے فرشتے. کون لکھ رہا ہے؟ ساتوں آسمان کے فرشتے. کون لکھ رہا ہے؟ سارے جنات. کون لکھ رہے ہیں؟ سارے انسان. کون لکھ رہے ہیں؟ جانوروں کو بھی انسان بنا دو، یا ان کے ہاتھوں میں بھی قلم کاغذ پکڑا دو، اور اللہ ان کو بھی لکھنے کی طاقت دے دے. تو نتیجہ کیا ہے؟ میرا رب کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربک ولو جئنا بمثلہ مددا. تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے علم تھک کے ہار جائیں گے. ساتوں سمندروں کا پانی جو سیاہی بنا ہے وہ خشک ہو جائے گا، اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. ہم تو صرف اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اسی پہ ہمارا تو لا الہ الا اللہ ختم ہو جاتا ہے نا. پہلا سبق اس پوری دنیا کو سکھانا، اللہ سے جڑو، اللہ کو پکارو. ادعونی استجب لکم، اللہ کو پکارو. امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ کو پکارو. اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی ولعلہم یرشدون. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ
وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک لبیک. تو سمجھ تو صرف نیک آدمی پکارے تو وہ جواب دیتا نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کہتا مسلمان بھی نہ ہو، کافر، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریہ، مشرک، مسلم، ساری دنیا کے انسان جب مجھے ہاتھ اٹھا کے پکارتے ہیں تو میں جواب میں لبیک کہتا ہوں، میں جواب میں لبیک کہتا ہوں. تم ایک دفعہ کہو اللہ یا اللہ یا اللہ، ساری رات کہتے رہو یا اللہ، صرف یہی کہتے رہو یا اللہ یا اللہ. اور تم اکیلے تو نہیں اس سے پکار رہے، ایک وقت میں کروڑوں انسان اس سے پکار رہے، اور اربوں خربوں جانور، پتنگے، پرندے، مچھلیاں، ٹڈیاں، پروانے، سانپ، بچھو، چوہے، بلیاں، ہرن، مور، ہاتھی، چیتے، زرافے، زیبرے، سب ایک وقت میں اس کو پکار رہے، اور سب کو ایک ہی وقت میں کہتا ہے لبیک لبیک لبیک. میرا بندہ کچھ بول تو صحیح، کیا چاہیے؟ سنا تو کرنا مجھ سے، یاری تو لگانا. بادشاہوں سے ملتے ہوئے مجھے 25 سال ہو گئے. بادشاہوں سے یاری لگانے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جو سب سے بڑا شہنشاہ ہے، اس سے یاری لگانے کے لیے ایک آنسو دینا پڑتا ہے، صرف ایک آنسو. ایک آنسو دے دو، ایک. کون سا؟ میرے تو بہہ رہے ہیں. نہیں، بہنے والا نہیں، وہ آنسو جو صرف تمہاری آنکھوں میں پھیل جائے، نیچے نہ گرے، تمہاری آنکھوں کے پیالے کو تر کر دے، نیچے نہ گرے. ایک کہتا جی مجھے تو رونا آتا ہی نہیں، اتنا بھی رونا نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں ہائے کہنا آتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی رونا نہیں آتا. میں نے کہا ہائے کہنا آتا ہے؟ کہا جی وہ تو آتا ہے. کہ میں کہا ہائے اللہ تم کو. پھر اس کا جواب دیکھنا، عرش و فرش میں گونج اٹھتے ہیں اس کے جواب. وہ کہتا میرا بندہ میں آ گیا، میں آ گیا. ہائے مجھ سے کوئی ناراض ہو جائے، ڈاکٹر رانجھا صاحب ناراض ہو جائیں، میں انہیں منانے جاؤں تو یہ دروازہ کھولیں گے، یہ تو کنڈی لگا دیں گے، کہیں گے جا دفع ہو جا، میں نہیں گل کرنی تیرے نال. یہ انسانی فطرت ہے. اور میرا اللہ وہ کیا کہتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے آ کے آسمان کی چھت کو لگ جائیں، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگ جائیں. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے کر کے آسمان کی چھت کو چھو لے. رب ذوالجلال کی قسم جو میری آپ کی سن رہا ہے اور دیکھ رہا، سارے انسان جنات فرشتے مل کر گناہ کریں، آسمان تک نہیں جا سکتے. میرا اللہ مجھے کہہ رہا طارق جمیل اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے. زینب سلمہ اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے. مرد و عورت، پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، ایرانی، تورانی، افغانستانی، عربی، عجمی، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر ایک دن تجھے خیال آئے کہ توبہ کر لو، تو سارے کہیں گے یہ خبیث ہے، اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے. ابھی میں مولانا حبیب الحق صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو انہیں مجدد الفیسانی کا قول سنایا کہ اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی برا سمجھو. ان کا وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ کافر کے ہر وقت ایمان لانے کی امید ہے اور تمہارے ہر وقت مرتد ہونے کا خوف. کتنوں نے مومن ماں کی گود سے جنم لیا اور کافر بن کے مر گئے، کتنوں نے کافر ماں کی کوکھ سے جنم لیا اور مومن بن کے مر گئے. اتنے گناہ کرنے کے بعد ساری دنیا کہہ رہی دفع ہو جا، تیری کوئی توبہ نہیں، تو اتنا خبیث ہے کہ تو نے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دیا ہے، تیری کوئی توبہ نہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں
من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو اتنے گناہ کر کے میرے لیے میرے سامنے توبہ کرنے آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آجا آ بھی جا، کب تک مجھ سے روٹھا رہے گا؟ بڑوں کو تو چھوٹوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک بادشاہ ہے، اسے رائے کی کیا پرواہ، ایک مالدار ہے، اسے غریب کی کیا پرواہ، لیکن یہ ایسا بڑا ہے، یہ ایسا بڑا ہے کہ جس کی بڑائی کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کلمات نہیں ہیں، تعبیرات نہیں ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم، وہ بھی پتہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن میں نے تو ابھی آپ کو قرآن سے سنا ہے کہ سمندر سیاہی بن جائیں اور کائنات لکھے اس کی تعریف تو ذرہ ادا نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا شہنشاہ اتنے بڑے مجرم کو کہتا ہے مرحبا بعبدی، مرحبا بعبدی، آؤ میرے بندے مرحبا۔ داؤد بشر المذنبین، داؤد جاؤ گناہگاروں کو خوشخبری سناؤ۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگے یا اللہ گناہگاروں کو کیا خوشخبری سناؤں؟ کہو لا یتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، تمہارا بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہارا آنسو نہیں نکلتا، میرا آنسو نہیں نکلتا، آپ کا آنسو نہیں نکلتا، ہائے تو نکلتی ہے۔ تو جو اللہ کو صرف ہائے دل سے کہہ دے تو میرا اللہ اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ رحمتی سبقت غضبی کتب ربکم علی نفسہ الرحم، یہ آیت مجھے بہت رلاتی۔ اللہ کہتا ہے شکر کرو، تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ میں اس کا الٹ سوچتا ہوں تو میرے آنسو نکلتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو یوں کہہ دیتا تم پہ غضب کرنا میں نے اوپر واجب کر لیا ہے تو ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ لا الہ الا اللہ، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یہ ہیں وہ چیزیں جو انسان کو اونچا اڑاتی ہیں۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مسی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ پہلا سبق ہے ہمارا اللہ، پہلا سبق ہے اللہ، اللہ سے دوستی لگانا، اور دوستی لگانا پتہ کتنا آسان ہے۔ تم ایک منٹ میں کہو یا اللہ میری توبہ، وہ کہتا آؤ میری رحمت کی چھاؤں میں آ جا، میری رحمت کی باہوں میں آ جا، میری جنت کی راہوں پہ آ جا، فرشتوں کو بھلا دو میرے بندے کے گناہ، یہ الٹے ہاتھ کے فرشتے کی ساری فائل کو جلا دو، میرے بندے کے گناہوں کا نشان مٹا دو۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ نے یہ نہیں کہا عسیٰ ربکم ان یغفر لکم سیئاتکم، یکفر کا لفظ یغفر سے بڑا ہے۔ یکفر کا مطلب ہوتا ہے، یغفر کا مطلب تو ہوتا ہے چھپا دینا، مغفر خود کو کہتے ہیں جو سر کو چھپاتا ہے، یکفر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا۔ میرا اللہ کہتا تم توبہ کرو میں تمہارے گناہوں کے نشان مٹا دوں گا، جس دھرتی پہ کیے اس دھرتی کو بھلا دوں گا، جس فضا میں کیے اس فضا کو بھلا دوں گا، جن انسانوں کے سامنے کیے انہیں بھلا دوں گا، فرشتوں کو بھلا دوں گا۔ تم توبہ کرنے والے تو بنو۔ بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں، اکثر نوجوانوں کا ہے آؤ آج ہم مل کے پہلے توبہ کر لیں۔ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے رب کی قسم، آپ کو اللہ، مجھے آپ کو اللہ نے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ عبادات اور حقوق کا مسئلہ ہے وہ علماء سے پوچھ لو، لیکن اس وقت پاک بیٹھے، اس وقت ایسے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا، 18 سے 80 سال والا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے، اس وقت تم سارے ایسے بیٹھے ہو۔
یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ ہوا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. ہائے ہائے ہائے. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی. آیت الکرسی سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. اللہ اللہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ قرآن آ رہا ہے. کہاں سے؟ جس نے زمین آسمان بنائے وہ کون ہے؟ الرحمن. وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوى. اس کی طاقت کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اس کا علم کیسا ہے؟ وَإِن تُجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اس کا علم ایسا ہے کہ زور سے بولو سنتا ہے، آہستہ بولو سنتا ہے، منہ بند کر کے زبان تالو سے لگا کے بولو سنتا ہے. سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ صفات بتاؤ اور ذات نہ بتاؤ تو تجسس بڑھتا ہے. یہ عربی یا اردو فارسی بلاغت کا یہ ایک قاعدہ ہے کہ آپ صفات بتاتے جاؤ تو آپ کا تجسس بڑھے گا. بھائی کتنی گل کر رہے ہو؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اگر آپ بڑھا چڑھا کے کرو یار جب بتا دو ہے کون، ارے بھی بتا دو ہے کون. تو یہ سورہ طٰہٰ میں اللہ یہ انداز دکھا رہا ہے. تنزیل یہ نہیں پتا کہاں سے. ممن خلق الارض والسماوات العلی. جس نے زمین اور بلند آسمان بنایا. صفت ذات نہیں. کون ہے؟ الرحمن. پھر صفت آئی، ذات نہیں. بھائی ارے کچھ بتا دو کدھر ہے؟ علی العرش استوى. پھر صفت آئی، ذات نہیں. ارے بھائی بتا دو نا کون ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. پھر صفت آئی، ذات نہیں. ارے یار اب بتا بھی تو دو نا یار کون ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. پھر صفت آئی، ذات نہیں. آخر یہاں تک پہنچ گیا تجسس اور حیرت اور طلب. یا تمہیں پلیز بتا دو، مہربانی بتا دو. تو آواز آئی اللہ. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. کوئی اور بھی ہے اس کے سوا، اس کی ذات کے سوا نہیں. لا الہ الا ہو. وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. وہی ایک ہے رب المشرق والمغرب. وہی ایک ہے رب السماوات السبع. وہی ایک ہے آسمانوں کا رب. رب الارضین السبع. وہی ایک ہے ساتوں زمینوں کا رب. وہ ایک ہے. اچھا اس کی صفات میں کوئی شریک اس کی صفات میں لہ الاسماء الحسنی کوئی نہیں، کوئی نہیں. اور سب نے توبہ کر لی نا؟ اللہ کے فضل سے دھل گئے. ایک کام کر لینا، جس سے ناراض ہو، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بیوی سے، بچوں سے. دشمنیاں ہیں ہمارے چاروں صوبوں میں، دشمنیاں پھیلی ہوئی ہیں. سرحد تو ویسے بدنام ہے. پنجاب میں اتنے قتل و غارت، سندھ میں اتنے قتل و غارت، بلوچستان میں صدیوں کے دشمنیاں قتل و غارت.
سرحد میں قتل و غارت. تو بھائیو اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ سب کو معاف کر دو. کہو میں نے معاف کیا, اب جا کے صلح کر لینا. پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ. دوسری بنیاد اللہ کو پانا کیسے ہے, اسے ڈھونڈنا کیسے ہے, اسے اپنانا کیسے ہے, اس کو اپنا میں کیسے بنا لوں. جیسے کسی غریب کو پیسے دے دو آپ کا ہو جائے گا, آپ کی گن گائے گا. کسی کے ساتھ بھلا کر دو آپ کا ہو جائے گا, آپ کے گن گائے گا. لا الہ الا اللہ, یا اللہ میں مان گیا تو ایک ہے, یا اللہ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں, میں تجھے کہاں پاؤں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا کام کیا ہے. ہم صرف کام کا تعارف نہ کروائیں, ہم اللہ کا تعارف کروائیں کہ اللہ کون ہے اور اس سے پانے کا طریقہ کیا ہے. وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ ہے محمد الرسول اللہ. وہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. اچھا, قرآن نے میرے نبی کے لیے بہت سی جگہ نا یہ دعویٰ کیا کہ میرا نبی اللہ کا میرا رسول ہے. آگے اس کی کوئی نہ کوئی دلیل قرآن میں آتی ہے, یا خفی یا جلی, یعنی ظاہری طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے, یا اندر غور کرو تو سمجھ میں آتی ہے. یہ سورہ فتح میں ایک دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. جیسے والنجم اذا ہوا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے ستارے کی قسم, ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبوت بھی بتا رہا ہے, نبوت کے ثبوت بھی بتا رہا ہے, نبوت بھی بتا رہا ہے, نبوت کے دلائل بھی بتا رہا ہے. یہاں سب سے عجیب بات بتائی ہے محمد الرسول اللہ. اللہ کہتا محمد میرے رسول ہیں. دلیل کیا ہے؟ میرے بچوں اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ, پھر کھڑے ہو. دیکھو پلیز اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ, نہ کھڑے ہو. اب تھوڑے پلیز, سارا مجمع منتشر ہو رہا ہے, میں نے صرف 15 منٹ اور بات کرنی. بیٹھ جاؤ, اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, تمہاری بڑی مہربانی, بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھ جاؤ, نئی جگہ تو پیچھے چلے جاؤ, نئی جگہ تو پیچھے چلے جاؤ. لوگوں کو تنگ نہ کرو, ہمارا مسلمان کو تکلیف پہنچانا بچوں اچھا نہیں. اللہ کے واسطے آپ تشریف رکھیں, بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھیں گے تو میری بات شروع ہوگی, یا میرے سامنے سے ہٹ جائیں یا بیٹھ جائیں, پیچھے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں. ایک عجب اللہ نے دلیل پیش کی ہے اپنے نبی کی نبوت پر. محمد الرسول اللہ, محمد میرے رسول ہیں. کیا دلیل ہے؟ والذین معہ, اللہ کہتا جو اس کے ساتھی ہیں یہی اس کی نبوت کی دلیل ہیں کہ ایسے عالی شان انسان صرف نبی کی تربیت سے بنتے ہیں. کسی ولی, کسی قطب, کسی ابدال کی تربیت سے, کسی عالم, کسی مربی, کسی ناصح کی تربیت سے ایسے انسان نہیں بنتے. والذین معہ, جو اس کے ساتھی ہیں, جو اس کے ساتھ ہیں, یہی اس کی نبوت کے دلیل ہیں. وہ کیسے؟ اشداء علی الکفار, کافروں پہ شدید ہیں. رحماء بینہم, آپس میں ریشم کی طرح نرم ہیں. محبت ہے, جذبے ہیں, سخاوت ہے, ایثار ہے, قربانی ہے, توکل ہے, تقوی ہے, رغبت ہے, رہبت ہے, انابت ہے, درگزر ہے, معاف کرنا ہے, جھک جانا ہے, تواضع ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے, اور رونا دھونا ہے, اور راتوں کو اٹھنا ہے, سجدوں میں سر رکھنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں رحماء بینہم. اور کیا ان کی صفت ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ وہ لوگ ہیں کبھی رکوع میں دیکھو, کبھی سجدے میں دیکھو, کبھی اللہ کو پکارتے دیکھو, کبھی ان کا رونا دھونا دیکھو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی رات دیکھ بستروں سے جدا ہے. ان کا آخری رات کا حصہ دیکھ وبالاسحار هم يستغفرون.
میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہیں۔ قرآن کی ایک آیت جس نے صحبت تھوڑی اٹھائی یا زیادہ اٹھائی، اللہ سب کو کہہ رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب میرا وعدہ ہے تیرے ہر صحابی کو جنت دوں گا، میرا وعدہ ہے تیرے ہر صحابی کو جنت دوں گا، یہ آپ کے ساتھی ہیں، ان سے میں دنیا میں راضی ہو گیا، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب سے محبوب وہ ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کر دیا۔ آپ نے پوچھا اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ ابراہیم خلیل بنائے اور موسیٰ کلیم بنائے اور عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، مردے زندہ کروائے، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی علیہ السلام، یا اللہ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میرے حبیب میرے مصطفیٰ آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا یا وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک میرے نام کے ساتھ تیرا نام جڑ گیا۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو لا الہ الا اللہ، آگے بولو لا الہ الا اللہ، آگے بولو۔ عرشوں پہ فیصلہ ہوا، جب آپ معراج پہ گئے اس وقت کی بات ہے، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل بنے، موسیٰ تیرے کلیم بنے، اور سلیمان کے لیے ہوا تابع ہوئے اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ ہوئے، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے کہ میرے محبوب قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگلا جوڑ دیکھو، اللہ 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، محمد 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال، احمد 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال۔ اللہ کے حرفوں میں کوئی نقطہ نہیں، محمد کے حرفوں میں کوئی نقطہ نہیں، احمد کے حرفوں میں کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ 4 حرف ہیں، محمد 4 حرف ہیں اور احمد 4 حرف ہیں، کتنے ہو گئے؟ 12۔ اب کلمات سناتا ہوں آپ کو، لا الہ الا اللہ یہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ یہ بھی 12 حرف ہیں۔ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت کبریٰ میرے نبی کے ہاتھ میں، مفاتیح الجنت بجدی یوم القیامہ، انا قائدهم اذا وفدوا، انا خطیبهم اذا انصتوا، انا مبشرهم اذا ایسوا، انا شافعهم اذا حبسوا، مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، ان الجنت حرمت على الانبیاء حتى ادخلها وانها لمحرمة على الامم حتى تدخلها امتی۔ اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت کا حق میرے نبی کے ہاتھ میں، اور میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ میرا رب اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ میرا رب اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرا رب اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرا رب اپنے ایک اور آج کی زبان میں، ہماری ابھی ربیع الاول شروع ہو گیا نا، تو پورے ملک میں نعت خوانیاں ہوں گی، ہر مکہ فکر کے لوگ نعت خوانیاں کریں گے۔ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں کہ میرا رب اپنے حبیب کی نعت کیسے بیان، نعت کہتے تعریف کرنا،
میرا رب اپنے محبوب کی تعریف کیسے کرتا ہے؟ او بھائی بچوں، اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ، کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ بھائی، کیوں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے؟ بھائی اللہ کو محبت سے بٹھا دو بھائی۔ ہاں سنو، جس نے بنایا، اپنے حبیب کو بنایا، اپنے محبوب کو بنایا، جس کو نام دیے محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقر، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیر، حریص، عزیز، رؤوف، رحیم، یہ سب قرآن کے نام ہیں۔ میرے نبی کا نسب سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی اولاد سب سے اعلیٰ، کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں جو میرے نبی کی اولاد کو ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کسی نبی کی بیویوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ ازواجہ امہاتہم لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے محبوب، یہ جو میں نے 11 آپ کو بیویاں دی ہیں، نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں، نہ آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی دنیا میں بھی بیویاں ہیں اور آپ کی جنت میں بھی بیویاں ہیں، اور ہم نے ان کو چن کر آپ کی جھولی میں ڈالا ہے۔ یہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ پھر آپ نے کہا، ان پوری حدیث لمبی چھوڑی، انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، ہر دروازہ کہے گا ادھر سے آ جائے نا۔ اب جیسے کوئی بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، عالم آ جاتے ہیں، تو ہر بڑے مالدار کی خواہش ہوتی ہے کہ حضرت صاحب میری گاڑی میں بیٹھیں۔ اس پر بھی آپس میں کشاکشی ہوتی ہے، اچھی کشاکشی نیکی میں، کہ اللہ کرے میری گاڑی میں بیٹھیں، میری گاڑی میں بیٹھیں۔ تو جنت کے 8 دروازے کہیں گے نہیں اب ادھر نہیں، یہاں سے داخل ہوں۔ دوسرا کہے گا نہیں نہیں اب اس سے نہیں، اب میرے اندر سے داخل ہو۔ تیسرا کہے گا نہیں اب یہاں سے داخل ہو۔ چوتھا کہے گا نہیں اب یہاں سے داخل ہو۔ پانچواں کہے گا نہیں ادھر بھی نہیں، یہاں سے داخل ہو۔ چھٹا کہے گا نہیں ادھر سے داخل ہو۔ 7واں کہے گا نہیں اب یہاں سے داخل ہو۔ 8واں کہے گا اب یہاں سے داخل ہو۔ 8 دروازے ہیں۔ ہائے، ہر دروازہ پکارے گا مرحبا۔ سلمان فارسی ایسے ہوئے، ایسے مجھے دیکھو ذرا، ایسے ہوئے، یوں ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ، یہ اونچی شان والا کون ہے؟ آپ نے کہا ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے، ابو قحافہ کا بیٹا، جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ پھر ہم نے کہا عمر رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے رات کو جنت میں محل دیکھا۔ میں نے پوچھا کس کا ہے؟ قیل لفتن من قریش، اور بھائی یہیں بٹھا دو، آگے مت لو، او بھائی یہیں بٹھا دے، یہیں بٹھا دے، بس یہیں بٹھا دے۔ قیل لفتن من قریش، کہا گیا ایک قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے۔ آپ نے فرمایا فظننت انہ لی، جب میں نے محل کی چمک دمک دیکھی تو میں سمجھا میرا ہے۔ جب میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے مذاق کیا، ما منعنی الا غیرتک یا ابا حفص، عمر مجھے خیال تو آیا کہ دیکھوں اندر جا کے، پھر مجھے تیرا غصہ یاد آیا تو پھر بابا میں پیچھے ہی ہٹ گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے، ابا علیہ کا اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ پہ غصے ہوں گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا یا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ، ہر نبی کا جنت میں ایک خاص ساتھی ہوگا، میرا خاص ساتھی عثمان ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں کھینچتے 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 سینے کے ساتھ لگا لیا، علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ یا طلحہ، یا زبیر،
ان لکل نبی حوارین فی الجنہ انت ما حواری فی الجنہ. حواری کا اردو میں ترجمہ کوئی ایک لفظ نہیں ہے. وہ شخص جس کا کسی کے بارے میں بالکل کپڑے سفید کی طرح صاف ہو جائے اس کو حواری کہتے ہیں. اس لیے دھوبی کو بھی حواری کہتے ہیں، وہ کپڑے کو دھو کے صاف کر دیتا ہے. تو ہمارے علماء ترجمہ کرتے ہیں خادم، خادم خاص. آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا خادم خاص ہوگا، میرے خادم خاص طلحہ اور زبیر ہوں گے. یہ کون ہیں؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جن کو اللہ سے جوڑ کے میرے نبی نے دکھا دیا اور پتھر کے پوجا کرنے والوں کو سیف اللہ بنا دیا، فاروق بنا دیا، صدیق بنا دیا، ذوالنورین بنا دیا، اسد اللہ بنا دیا، حواری بنا دیا، جنتی بنا دیا، دنیا اور آخرت کے بادشاہ بنا دیا. جنت ان کے قدموں میں ڈال دی، اپنی رضا کا پروانہ مرنے سے پہلے ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا. وہ محمدی بنے تو یہاں تک پہنچے، وہ محمدی بنے تو یہاں. خالد ایمان نہ لاتے، سیف اللہ نہ بنتے، عمر ایمان نہ لاتے، فاروق نہ بنتے، ابوبکر ایمان نہ لاتے، صدیق نہ بنتے، عثمان ایمان نہ لاتے، ذوالنورین نہ بنتے، علی ایمان نہ لاتے، اسد اللہ نہ بنتے، طلحہ زبیر ایمان نہ لاتے، حواری نہ بنتے. رضی اللہ عنہم تب بنے جب محمد مصطفیٰ کے قدموں میں سر جھکایا. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. زمین آسمان میں ایک ہستی، ایک آئیڈیل. دیکھو تمام اکابر کا احترام عزت، کسی بھی مکتب فکر کے اکابروں احترام عزت ہم پر واجب ہے. اتباع صرف محمد مصطفیٰ کا ہے، اتباع صرف محمد مصطفیٰ کا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کون؟ محمد مصطفیٰ. مرادیں غریبوں کی برلانے والا کون؟ محمد مصطفیٰ. یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا کون؟ محمد. کون ہے؟ نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قمال بن عدی بن عبام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یطلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبیر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن اراوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائش بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم وبن آدم. دیکھو میرا ایک پنجاب کے اچھے ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے. ہماری ایک تہذیب اور ثقافت ہے، ہمارے مراسی ہوتے ہیں جنہیں ہمارے بڑوں کے پوری پیڑھیاں نام یاد ہوتے ہیں. پھر ہمارے ڈیروں پہ آ کر نا ہمارے بڑوں کی جھوٹی سچی تعریف کرتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اپنے بڑوں کی تعریف سن کر خوش ہو کر ہم ان کو کچھ نہ کچھ انعام ضرور دیتے ہیں. ان مراسیوں کی پہلی تعریف سرداریاں قائم. کسی کی سرداری قائم رہی ہے؟ بولو نا. تیرے آباد کسی کا گھر آباد رہا ہے؟ کل دار وان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحبب. کوئی ڈیرا، کوئی گھر، کوئی محل، کوئی دیوان، کوئی ایوان کتنا ہی آباد رہے، ایک دن آئے گا کہ ہوا کی سنسناہٹ اور مکڑیوں کے جالے کے سوا وہاں کچھ نہ ہوگا. تو
میں نے یہ جو نسب سنانا شروع کیا اور یاد کیا، اس کے پیچھے یہ ثقافت ہے میری. جتنا میرے باپ دادا کے نام ہمارے میراثیوں کو یاد ہیں، مجھے یاد نہیں ہے. اور وہ ان کے جھوٹے سچے قصے سنا کر تعریف کرتے لے جاتے. سن 2000 سے میں نے اس کو مجمع کے سامنے لانا شروع کیا. جب میں مزار پہ حاضر ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کا ایک مراثی آیا ہے، آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہے. ڈیرے آباد محمد دے، عبداللہ دے، عبد المطلب دے، ہاشم دے، عبد مناف دے، قصی دے، کلاب دے، ڈیرے آباد سرداریاں قائم، پورا نسب سنا کے میں سلام پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ، مجھے یہ نہیں پتا میری تبلیغ قبول ہے کہ نہیں ہے. شہرت کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اخلاص سے کہہ رہا ہوں. مجھے میرے رب کی قسم، آپ سب اخلاص والے، میں گواہی دیتا ہوں آپ سب مخلص لوگ، لیکن میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیوں بول رہا ہوں. یہ مجھے موت پہ پتا چلا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا تھا یا اپنی واہ واہ کے لیے کہہ رہا تھا. میں اس میں اپنی کوئی صفائی نہیں پیش کرتا، بس میں اللہ کی رحمت پہ امید کرتا. تو میں وہاں کہتا ہوں یا رسول اللہ، تبلیغ تو پتہ نہیں میری مقبول ہے یا مردود ہے، مجھے اپنے گھر کا مراثی بنا لیں. میں آپ کے باپ دادا کی تعریف کرتا ہوں آپ کے در پہ کھڑے ہو کر، پھر میں یہ سارا نسب پڑھتا ہوں. کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. میں نے آج تفصیل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیان کیا ہے. تفصیل سے مراد ہے جتنی میری بساط ہے، نہ کہ ان کی شایان شان. اس کا تو ذرہ بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ یہ تذکروں کو زندہ کیے بغیر نہ نماز میں جان پڑے گی، نہ علم میں جان پڑے گی، نہ ذکر میں جان پڑے گی، نہ اخلاق اچھے ہوں گے، نہ اخلاص آئے گا، نہ پھرنا پھرانا میں روحانیت آئے گی. جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اندر نہیں اترتا، سجدوں میں مزہ بھی نہیں. جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. میری اور آپ کی نمازیں پھر وہ نمازیں بن جائیں گی کہ سر اللہ کے سامنے، دل کسی اور کے سامنے. پہلی جڑ لگے گی تو درخت بنے گا. اگلے 5 نمبر اس ایک نمبر کے محتاج ہیں، یہ کسی کا محتاج نہیں. باقی ساری صفتیں اس کلمے کی محتاج ہیں. جو مولا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ ٹھنڈا کرے کہ جنہوں نے صحیح رخ امت کو دیا کہ ایمان پر محنت کرو. پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سیکھو، پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے تو اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھو، راتوں کو اٹھنا سیکھو، گڑ گرانا سیکھو، مصلی پہ بیٹھنا سیکھو، رونا دھونا سیکھو، آنسو بہانا سیکھو، سجدے کرنا سیکھو، رکوع کرنا سیکھو، اتحیات سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھو. حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اور قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اہل علم سے پڑھو، خود ذاتی طور پہ پڑھو. چونکہ قرآن کا 500 آیات کے علاوہ سارا قرآن باز و نصیحت ہے، عبرت ہے، جنت جہنم ہے. ان للمتقین مفازا حدائق اعنابا وقواعب اترابا وکاسا دہاقا. اس میں کون سی چیز ہے جس کے لیے کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے اے تقوی والو، تمہارے لیے کامیابی ہے، اور تمہارے لیے انگوروں کے گچھے ہیں، اور تمہارے لیے شراب سے بھرے ہوئے جام ہیں، اور تمہارے لیے اٹھے ہوئے سینے والی بیویاں ہیں. واہ قواعد. نوجوان تو خوش ہوں گے، بوڑھے پتہ نہیں خوش ہوتے ہیں کہ نہیں. تمہارے لیے ابھرے ہوئے سینے والی بیویاں ہیں. ہوئے
یطوف علیہم ولدان مخلدون، تمہارے گرد خدام پھریں گے، باقواب و اباریک و کأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ یہ کاس ہے، گلاس۔ اقواب جس کی یہاں تنگ ہو جائے اس کو یہاں سے پکڑا جائے، اباریک جیسے چائے کا کپ جس کی یہاں مٹھی لگی ہوئی ہو۔ تو تینوں قسم کے کاس، ابریک، اللہ تعالیٰ ان میں شراب ڈلوائے گا، جنت کی شراب جس کا، یہ دیکھو سارے مجھے دیکھنا، یہ میں نے پانی میں انگلی ڈالی، اس انگلی کو باہر نکالا، یہ قطرہ نیچے گر گیا، یہ تری رہ گئی، تری، اس تری کو لے کر کوئی آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ بے اقواب و اباریک و کاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، سر میں درد نہیں ہوگا، بے ہوش نہیں ہوگے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، پھل پیش کرے گا، ایک لقمہ منہ میں لے لے، 1000 سال ایک لقمہ کھاتا رہے، وہ اس کو ذائقے دیتا رہے گا اور اس کے منہ میں رہے گا، نیچے نہیں جائے گا، منہ میں رہے گا، جب یہ کہے گا پھر وہ نیچے جائے گا۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ میں نے کہا، آپ نے کہا ہے، کیسی ہے؟ اب کہا نیچے سے وہ سونے کی ہے، اوپر سے زمرد کی ہے، اور کھجور کا دانہ 12 ہاتھ یعنی 25 فٹ لمبا دانہ ہے، 25 فٹ لمبا دانہ۔ اور وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت۔ ادھر شکار کرو، ہم لڑکپن میں شکار کے لیے جایا کرتے تھے، سارے بھائی کزن مل کر جنگل میں پورا ہفتہ بیٹھے رہتے تھے، وہیں کھانے پکتے تھے، وہیں شکار ہوتا تھا، اور ان کو کبھی جال لگانا، کبھی فائر کرنا۔ اور یہاں پرندے خود آئیں گے اور آ کر آپ سے جھگڑا کریں گے، ایک کہے گا مجھے کھاؤ، دوسرا کہے گا مجھے کھاؤ، تیسرا کہے گا مجھے کھاؤ، چوتھا کہے گا مجھے کھاؤ۔ کوئی چپلی کباب والا چاہے گا تو چپلی کباب بھی بن کے سامنے آئے گا، کھاؤ۔ ایک پرندہ کہے گا اے اللہ کے ولی، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، اب ذرا مجھے ٹیسٹ کرو۔ کیوں؟ ان کو پتا موت نہیں، یہ کھائے جائیں گے پھر زندہ ہو جائیں گے۔ تو وہ کہے گا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ جو جنت الفردوس کا پانی پی کے آیا ہے وہ جنت الفردوس کی گھاس کھا کے آیا ہے، اب تو کھلا۔ وہ ایسے پروں کو پھیلائے گا، 70,000 پر ہوں گے، ان کو یوں پھڑائے گا، ہر پر سے کھانے کی ایک قسم سامنے آ جائے، کھا، سارے ہی کھا جاؤ، لذت بڑھے گی، مزہ بڑھے گا۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور تیری بیویاں ہوں گی موٹی آنکھوں والی، اور تیری بیویاں ہوں گی موتیوں کی طرح، انڈے کی سفید چھلکے کی طرح، یاقوت و مرجان کی طرح۔ ایک نظر ڈالو گے تو 40 سال دیکھنے کا مزہ ہی لیتے رہو گے، اس کو گلے سے لگاؤ گے تو 70 سال گلے سے ہی لگائے رکھو گے۔ 40 سال اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہو، اسے مزے ہو رہے ہیں، مزے ہو رہے ہیں، مزے ہو رہے ہیں۔ ادھر 1 منٹ بیوی کو دیکھو تو وہ لڑ پڑے گی، کیا دیکھ رہے ہو؟ اور ادھر 40 سال یوں مزے لے رہا ہے، مزے لے رہا ہے، مزے لے رہا ہے، مزے لے رہا ہے۔ پھر مان کا کرے گا 70 سال مزے لے رہا ہے، مزے لے رہا ہے۔ شادیاں ہو رہی ہیں، اولاد کوئی نہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، مزے پورے ہیں۔ یہاں زنا سے کیوں روکا؟ زنا نہ کر کہ میں تیرا خود وزوجناہم بحور عین، میں تیری شادی کروں گا جنت کی لڑکیوں کے ساتھ۔ کتنی بڑی ہیں؟ صرف 130 فٹ کا تھا ان کا۔ کتنا بھائی؟ اب اگر ہم 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے تو ہمیں تو جیب میں ہی ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں پہنتی۔ 100 جوڑوں میں کہیں چھپا دیا ڈاکٹر نوشاد کو تو وہ ڈھونڈتے، پھر وہ بیچارہ کہے گا میں تیرا خامد بول رہا ہوں، وہ کہے گی کہاں سے بول رہے ہو؟ تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کر دے گا۔ ابیات سرخ و سفید، اجرات جسم پہ بال نہیں، امرات
داڑھی کوئی نہیں، اکحل آنکھوں میں سرما، مکحل سر کے بال نیم گھنگریالے گردن تک، یہاں تک۔ تم بھی 100 جوڑے پہنو گے، وہ بھی 100 جوڑے پہنے گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ الگ نظر آئے گا، ہر کھانے کی لذت الگ الگ ان لذتوں میں ڈوبا ہوگا۔ ایک دم آ کر غلام کہیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما۔ یہ پورا مجمع اگر کسی کو سلام کرنے کھڑا ہو جائے وہ کتنا خوش ہوگا کہ کتنے لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں، وہ بڑے خوش ہوں گے، اتنے لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم، سارے فرشتے سلام کریں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں دین کے لیے صبر کیا، دھکے کھائے، آج اس کا سلام ہے۔ وہ بڑے خوش ہوں گے، فرشتے فرشتے دیکھو یار، فرشتے سلام کر، کمال، فرشتے۔ ایک دم ایک نور آئے گا اور عرش کے پردے اٹھ جائیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو اب تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، علماء کی کسی بھی مکتب فکر کا عالم ہو، اللہ کے واسطے اس کی دل میں کمی نہ لانا، دل میں اس کے لیے کھوٹ نہ لانا۔ جو علماء کی قدر کرتا ہے اللہ اس کے اولادوں میں علم زندہ کر دیتا ہے۔ ہمارے بر صغیر کے علماء بڑی قربانی والے ہیں، اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کہ وہ روٹی نہیں کھا سکتے اور وہ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ جو ممبر پر بیٹھے ہیں، اور مؤذن اس سے بھی بیچارہ گرا ہوا ہے کہ وہ تو روٹی بھی نہیں کھا سکتا اس تنخواہ میں، اور اللہ اکبر کی صدا لگا رہا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہوگی، اور مؤذن کو قبر کی مٹی کھا نہیں سکتی ہے، اور وہ اذانیں دے رہا ہے۔ جتنے دین کی محنت ہو رہی ہیں، جس شکل میں ہو رہی ہیں، سب کی قدر کرو، سب کا احترام کرو، ہر مکتب فکر کے عالم کا احترام کرو۔ ان کو جنید بغدادی کے ساتھ نہ جوڑو، امام ابو حنیفہ سے نہ جوڑو۔ آج دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ہمارے علماء ہوں گے، ہمارے نیک لوگ ہوں گے۔ جیسی عوام ہوتی ہے اسی کے مطابق ہی خواص ہوتے ہیں، تو ہر اہل علم کی قدر کرو، خدمت کرو، حال پوچھو، تو اللہ تمہیں تمہارا سینہ قرآن کے لیے کھول دے گا، تمہارے یہ سیرت کو سمجھنا آسان کر دے گا۔ تو میرے بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے رب کا قرآن پڑھو، اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو، اور جس وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا، جس سے لڑے ہوئے ہو ان سب کو معاف کر دو، محبت کی فضا قائم کرو۔ تیار ہو سارے اس کے لیے؟ سب تیار ہو؟ تو نقد جو تیار ہے 4 مہینے والا وہ کھڑا ہو جائے، نقد 4 مہینے والے کھڑے ہو جائیں، نقد 4 مہینے والے کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھ رہے ہیں۔ نقد بھائی کھڑے ہوں، 4 مہینے چلے والے بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جی ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع کھڑا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع کھڑا ہوا ہے، اللہ قبول فرما لے۔ ابھی سلام مصافحہ نہیں، ابھی اب تشکیل ہو رہی۔ شاباش بھائی، یہ موبائل نیچے کر دو، موبائل نیچے کر دو بھائی، ارے بچوں موبائل نیچے کر دو۔ اب 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، ملکوں کے لیے بھی، سال کے لیے، 7 ماہ کے لیے، اندرون سال کے لیے بھی، یہ سب ساتھی ماشاءاللہ